بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر ریاض کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرا سوال۔ اس وقت عالم اسلام بالخصوص اور پوری دنیا بالعموم افراتفری اور انتشار کا شکار ہے۔ عالم اسلام پر اگر نظر دوڑائی جائے تو کشمیر سے لے کر فلسطین تک اور عراق سے لے کر شام تک ہر طرف مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، وہ کیا عوامل ہیں جو عالم اسلام کو اس نہج پر لے کر آ گئے ہیں؟ اس سلسلے میں آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں ہماری خوش قسمتی ملک پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر جناب مولانا علی محمد ابو تراب صاحب۔ آپ نائب امیر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث اور صوبائی صدر مرکزی جمعیت اہل حدیث بلوچستان۔ اس کے علاوہ آپ پاکستان کے اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی ہیں۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اسی سوال سے ہی کرتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انتشار اس قدر وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد تمام ناظرین کو ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کا جو یہ سوال ہے یقیناً بہت بہترین اور وقت کی ایک اہم ضرورت بھی ہے، اور یقیناً عالم اسلام انتشار کے شکار ہے، اور اس انتشار سے بچنے کے لیے میرے خیال میں تو یہی ہے کہ جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق چلنے کی کوشش کریں تو یہ سارے مصیبتیں ہم سے ختم اور دور ہو جائیں گے۔ ہم نے اللہ کے دین کو اہمیت نہیں دی، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور مغربی الغار نے ہمارے گھروں میں آ کے میڈیا کے شکل میں انتشار پھیلایا، اور ہم اس کے درپے ہیں کہ ہم اپنے اور اپنی بچوں میں اور اپنی معاشرے میں مغربی کلچر کو کس طرح عام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً کچھ ایسا جماعتیں یا ایسا فرقے ہیں جو وہ بھی اس عمل میں مغربی دنیا کے ساتھ شریک ہیں کہ وہ دنیا میں مختلف قسم کے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کی تائید کرتا ہوں کہ یقیناً جیسا کہ عراق میں ایک پرامن ملک تھا اور اس کو بدامنی کا شکار بنایا گیا ہے، اور وہاں بالکل فرقواریت کے فضا بنایا گیا ہے، اور وہاں ایک سنی حکومت کو ہٹا کر شیعہ حکومت کو لایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ شام میں جو صورتحال ہے اور وہاں لاکھوں کے تعداد میں مسلمان اور خاص کر جو سنی مسلمان ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح جو ہمارے ہمسائے ملک افغانستان میں ہے اور یہاں بھی فرقواریت کا فضا بنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں مل کر جتنا بھی اسلامی قوتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو مل کر واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اس بنیاد پہ اگر ہم کٹے ہو جاتے ہیں اور اس میں للہیت ہو اور رجوع اللہ ہو، اور اللہ کے سامنے ہم توبہ بھی کریں گزشتہ اعمال کے، اور اللہ کے سامنے اگر ہم عاجزی کریں اور اللہ سے دعا مانگیں اور اس کے لیے محنت کریں اور کوشش کریں تو یقیناً یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور یہ تو کہاں، ابھی تو ان کا کوشش تو یہ ہے کہ حرمین شریفین کو بھی تنازع کا مرکز بنا دیں، اس کو بھی اس طرح کے مسائل، ان کے یہ کوشش ہے کہ کبھی میڈیا میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں تک کہ حرمین شریفین کو اقوام متحدہ کے حوالے کیا جائے، نعوذ باللہ۔ جی مثلا ابھی میں آپ کی بات کاٹوں گا،
سانحۂ مینا ہوا ہے یا کرین کا حادثہ ہوا ہے، تو اس میں باقاعدہ یعنی گویا کہ اس چیز کی کوشش کی گئی کہ اس ساری غلطی کو سعودی عرب کے اوپر ڈالا جائے. تو میں تو کہتا ہوں سعودی عرب کے خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، عالم اسلام اس کے معترف ہے، اور بلکہ تمام اہل اسلام جو ہے سعودی حکومت کے ان کے خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ ایک خاص فرقہ ہے اور وہ پہلے سے ان کے عداوت حرمین شریفین سے ہیں، اور پہلے سے ان کا کوئی ایسا کردار نہیں رہا ہے، اور تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ پچھلے گزشتہ 15-20 سالوں میں جتنا واقعات اس فرقے نے شیعوں نے وہاں حالات خراب کیے ہیں، بم دھماکے بھی کیے ہیں. وہاں حرم کے نزدیک 1988 میں حرم کے بالکل ساتھ ساتھ وہاں ایک بم دھماکہ ہوا تھا، اور میں خود وہاں اسی وقت ہم حرم شریف سے نکل رہے تھے اور دھماکے کی آواز آئی. ہم اس وقت میں ہمیں بھی یہی شوق تھا کہ ہم کس طرح وہاں تک پہنچ جائے، وہاں جو جائی وہ وقوع ہے اور جو حادثہ ہے وہاں ہم پہنچے. اور پورا اس کے حرم شریف کے ایک طرف ایک بلڈنگ کے پورا دیوار جو ہے وہ گرا ہوا تھا، اور وہاں 1-2 لاشیں بھی پڑے تھے. ایک آدمی اس میں فوت ہوا ہے، شہید ہوا ہے، اور 3 بندے اس میں زخمی تھے. مگر یہ ہے کہ اللہ نے سعودی حکومت کو یہ توفیق دیا ہے، اور اللہ نے یقیناً ان کے ساتھ یہ نصرت کیا ہے کہ فوری طور پہ 3 دن کے بعد تمام پورا لنک جو ان کا تھا 11 افراد کا، جو کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کویت میں تربیت دی گئی ہے اور وہاں ایران کے سفارت میں، اور پھر وہاں سے آتے ہوئے یہ کس کس راستے سے آئے اور ایک دوسرے کو گاڑیاں تبدیل کرتے ہوئے 11 افراد کو پکڑے گئے تھے. اور 14 دن کے بعد حرم کے سامنے الحمدللہ ان کا فیصلہ اور ان کو سرقلم کر دیا گیا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کا ایک نصرت ہے، اور یقیناً سعودی عرب نہیں بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ عالم اسلام کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہے، اور خاص کر حرمین شریفین کے. اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے حرمین کے اور خاص کر کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف کی جو حفاظت کی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے عام فیل جس کو کہا جاتا ہے، ابرہہ آ کر اور اس نے یہ کوشش کی کہ عربوں کا جو یہ قبلہ ہے، مسلمانوں کا جو قبلہ ہے، اس وقت تو اسلام کا تو نہیں، عربوں کا قبلہ تھا، تو اس کو مسمار کرنے کے لیے اس نے فوج لایا، اور اس میں بہت سارے ہاتھی اور فیل اور مختلف قسم کے ایک باقاعدہ ایک فوج کشی کی، اور وہ وہاں آئے. اور راستے میں پھر ساتھ ساتھ ان کے فوج تو کافی تعداد، تو اس کے ساتھ پھر انہوں نے وہاں اس علاقے کے کسی کے اونٹ اس کو ہاتھ آ جاتے تھے وہ لے لیتے تھے، کسی کے سامان وغیرہ، وہ اپنی گزارا اسی سے کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا عبد المطلب، وہ بھی دادا، جی ان کا دادا، اور تو اس نے یہ کوشش کی کہ وہاں اس سے ملنے کی کوشش کریں ابرہہ کے فوج سے، ان کے سربراہ سے. تو اس نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا آ جائیں. وہ جب ملنے کے لیے گئے تو یہ ایک بہت خوبصورت اور خوبصورت شخصیت، اور پھر وہاں اہل مکہ کے سربراہ اور سردار کے شکل سے مانا جاتے تھے. تو وہ وہاں پہنچے تو اس نے کہا میرے اونٹ جو ہے آپ لوگوں کے جو فوج ہے انہوں نے لیے ہے، وہ مجھے واپس کیا. یعنی عبد المطلب نے مطالبہ کیا. اس نے کہا عجیب بات یہ ہے کہ آپ اونٹوں کے بات کرتے ہیں، ہم تو آپ کے کعبے کی گرانے کے لیے آئے ہیں، ہم نے سمجھا کہ آپ اس کے بچانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا وَلِلْكَعْبَةِ رَبٌّ يَحْمِي، اللہ اکبر، کعبے کے اپنے رب ہے اور وہ اس کی حمایت اور اس کی حفاظت کریں گے. میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کے لیے آیا ہوں، کعبے کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ ہی حفاظت کرے گا. اور اللہ نے ابابیل سے اس کی حفاظت کی ہے. اب تو عالم اسلام مسلمان اتنا زیادہ ہے، ہمارے جو ممالک اسلامی ممالک ہیں وہ تقریباً 50 ممالک ہیں، اس میں سے ایک شیعہ ملک ہے اور باقی سارے سنی ممالک ہیں.
اور اسی طرح باقی دنیا میں شیعوں کا اتنا تعداد تو نہیں ہے، اور پھر سارے شیعہ بھی اس طرح نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان میں ایک خاص گروپ ہے یا ایران کے اپنی کوشش ہے اور وہ اپنی عداوت کا اظہار اور کسی اور طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں، تو ابھی حادثہ منا کو بانا بنا کر اس طرح کے حرکات کرتے ہیں جو عالم اسلام کے بدنامی کے باعث ہیں۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان جا کر اور وہاں یہود و نصارہ کے پاس جا کے، اقوام متحدہ کے پاس جا کے کہ حرمین شریفین کے اس کے انتظامات آپ کریں؟ یہاں الحمدللہ یہ ایک بہترین نظام ہے حجاج کرام کے لیے، جو آل سعود اور خادم الحرمین الشریفین الملک سلمان بن عبدالعزیز، شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے، اور اس سے پہلے شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز، شاہ فہد بن عبدالعزیز نے جو خدمات سر انجام دیے ہیں، وہ ایسے تاریخی خدمات ہیں جو پچھلے کئی سو سال کے تاریخ میں وہ نہیں ملتے۔ آپ ماشاءاللہ مولانا صاحب حج بھی آپ نے بھرپور انداز سے شرکت بھی کی، مختلف مواقع پر آپ گئے بھی، تو کچھ اجمالی سا اگر ہمیں بتا دیں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ انتظامات میں کوتاہی تھی، ایک شہزادہ تھا جو کہ لوگوں کا مجموعہ تھا، اس کے آگے آگے جا رہا تھا، اس کی وجہ سے لوگوں کو روکا گیا، اس وجہ سے حادثہ پیش آیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خدمات میں کمی تھی واقعی یا یہ صرف پروپیگنڈا ہے؟ میں نے اللہ کے فضل سے 13 حج کی ہیں، اللہ اکبر، اور 13 میں سے کئی ایسا حج کیا ہے جو کہ رابطہ عالم اسلامی کے ساتھ بھی کیا ہے، اور ان کے وزارت مذہبی امور کے ساتھ ان کے مہمانوں میں جو ضیوف خادم الحرمین شریفین ہیں اس میں بھی میں نے شرکت کی ہے، اور ایک مرتبہ میں وہاں سعودی عرب کے جو مذہبی امور کے وزیر ہیں بالکل اس کے ساتھ میں نے حج کیا ہے۔ وہاں کے کسی وزیر کو یہ پروٹوکول حاصل نہیں ہے کہ اس کے پاس فوجی ہو اور اس کے پاس اس کے لیے راستے بند کیا جائے، بلکہ وہ جا کے ہمارے ساتھ ہم سارے کٹے جا کے وہاں جو ہمارے سکن وہاں منا میں جو ہمارے رہائش، وہاں اسی رہائش سے ہم چلتے ہوئے وہاں جمرات میں گئے، اور وزیر صاحب ہمارے ساتھ تھے، کنگریاں مار کے اور واپس آئے ہیں۔ اور باقی رہ گیا صرف جو اہم شخصیات ہے، بہت اہم، جس میں کسی ملک کے وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، اور اس کے لیے پروٹوکول، یہ لازمی بات ہے کہ وہ پروٹوکول دیتے ہیں، اس کے لیے نیچے زمین کے نیچے سرنگیں بنا کے، اور انہوں نے باقاعدہ وہاں ان کے لیے جمرات کا انتظام کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، ان کو اللہ نے اتنا بصیرت دی ہے اور اتنا اخراجات کرتے ہیں کہ تصور سے بالاتر ہے، تو یہ بھی انہوں نے کیا ہے، ان کے لیے الگ انتظام کیا، اور یہ بالکل مکمل پروپیگنڈا ہے۔ اور خاص کر جو ابھی جس طرح ٹی وی چینل میں بتایا جاتا ہے یا دکھایا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے سر پہ رومال بھی ہیں اور کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، اور وہ جمرات کو کنکریاں مار کے گاڑی میں بیٹھ کے اور یہ پہلے کسی حج کے ہیں، اور وہ بھی دیکھیں یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ عید کے دن، جو کہ یعنی منا سے مزدلفہ سے لوگ آتے ہوئے منا میں آئے، اور عید کا پہلا دن ہے، اس دن کو تمام حجاج جو ہے وہ احرام میں ہوتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان، بغیر احرام کے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ شخص کیسا اپنی کپڑوں میں ہے؟ پہلا جو جمرہ عقبہ ہے، جو ہم اس کو بڑے شیطان کہتے ہیں، بڑا شیطان، اس کو کنگریاں مارتے ہوئے تمام حجاج جو ہیں وہ احرام میں ہوتے ہیں، اور یہ شخص اس میں ہے۔ یہ ایسا ہے کہ وہ 3 دن کے بعد آخری دن، چوتھا دن بھی وہ کچھ لوگ وہاں رہ جاتے ہیں، اور پھر وہ زوال کے بعد لوگ آ کے کنگریاں مارتے ہیں۔ وہاں اس وقت رش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ عصر کے بعد اور مغرب کے بعد بالکل رش ختم ہو جاتے ہیں، پھر گاڑیوں کو بھی جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ پچھلے سالوں کے اس وقت کا ہے جو آخری لحظہ حج کا ہے، اس وقت کا یہ ہے، مگر یہ انہوں نے میڈیا نے ان کے توسط سے غلط استعمال کیا ہے اس ویڈیو کو، اور یہ اسلام اور اہل اسلام اور خاصتاً جو حرمین شریفین کے خلاف ایک سازش ہے، جو کچھ لوگ اس میں ملوث ہیں۔ ایک جو آپ نے نقطے کی طرف بڑا زبردست اشارہ کیا، شاید یہ ہمارے ناظرین کے لیے بالکل یہ نئی بات اور بڑی مضبوط مدلل بات ہے کہ رمی کے وقت تو لوگ احرام میں ہوتے ہیں، اور دوسری بات آپ نے کہی کہ اس بندے نے سر پر رومال رکھا ہوا ہے، حالانکہ میرا خیال ہے سر ڈھانپنا تو اس وقت نہیں ڈھانپا جاتا، وہ جائز ہی نہیں ہے۔ جی۔ اچھا،
اس میں یعنی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ہی یہ حادثہ پیش آیا تو فوراً جو ہیں وہ شیعوں کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنہئی ان کی طرف سے احتجاج شروع ہو گیا، اور جو ایران کے صدر ہیں حسن روحانی انہوں نے فوراً ایک رد عمل ظاہر کیا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے بعض لوگوں کی رائے ہے کہ یہ کوئی پری پلاننگ تھی یا باقاعدہ منصوبے کے تحت ایسا کیا گیا، آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں اس دوران بھی ہم نے ہسپتالوں کا دورہ بھی کیا ہے۔ اچھا، آپ خود اس دفعہ بھی موجود تھے؟ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں سے بھی ہم ملے ہیں جو زخمی حالت میں تھے، اور پھر اللہ نے ان کو صحت بھی دی ہے۔ اور ہمارے کچھ ساتھی بلوچستان سے جس کی بیوی بھی فوت ہو گئی تھی اسی حادثے میں، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو ایک دو ساتھی دوست احباب عزیز تھے وہ فوت ہوئے ہیں، اللہ ان کو مغفرت نصیب فرمائے، اللہ ان کی شہادت اور قبول فرمائے، اللہ ان کو بلند درجات نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اتنا بہترین جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ وہ احرام کے حالت میں فوت ہوئے ہیں، اور حدیث شریف میں ہے کہ اس دوران اگر کوئی فوت ہو جاتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن بھی تلبیہ لبیک لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے، اور قیامت تک اس کو حاجی کے جو حاجی کو جو اس دوران ثواب مل جاتے ہیں حج کے دوران، وہ قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ مسافر تھے، سفر کے حالت میں فوت ہوئے ہیں، اور پھر عبادت کی حالت میں فوت ہوئے ہیں، اور پھر احرام کے حالت میں فوت ہوئے ہیں۔ یقیناً ہمارا تو یہی شوق، یعنی یہ ایک جذبہ تھا کہ کاش ہم بھی انہی شہداء میں ہوتے۔ دنیا تو ویسے بھی چلی جاتی ہے، یعنی ایک وقت میں کئی فضائل کو دیا ہوا ہے، یعنی اللہ نے ان کو بہت عظیم مقام دیا ہے۔ اور پھر بھی اگر اس کے باقی ان کے حالات پر میں نے کسی سے پوچھا، اس کی بیوی فوت ہوئی تھی، اس نے کہا کہ ہم یہاں ایک رش میں پھنس گئے، اور پھر وہ گرمی بھی تھی زیادہ، اور پھر وہاں سے ہم نے ایک جلوس دیکھا جو بالکل سامنے مخالف سمت سے آ رہا تھا، اور ان کے پاس جھنڈے بھی تھے اور یا حسین کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ یہ اس شخص کے بات ہے جو اس نے خود اس حادثے میں زخمی بھی ہوا ہے اور اس کی بیوی بھی فوت ہوئی ہے، اللہ اس کو غرق رحمت فرما دے۔ آمین آمین۔ تو باقی اللہ بہتر جانتے ہیں، وہ تو یقینی بات ہے، مگر اس سے یہ یقیناً یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی ہاتھ ہے۔ بغیر کسی تحقیق کے فوری طور پہ میڈیا میں یہ بات کرنا کہ اس طرح کے حادثہ ہوا ہے اور سعودی حکومت اس میں ملزم ہے اور ان کے ناقص انتظامات کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور باقاعدہ احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ ایک مصیبت کی کڑی تھی۔ مصیبت کے وقت میں اگر لوگوں کے محبت یقیناً حرمین سے ہے اور حرمین کے انتظامیہ سے ہے، تو ان کے ساتھ وہ تعاون کے وہ کرتے، اور اسی طرح ہمدردی کا اظہار کرتے۔ باقی عالم اسلام نے تو ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح ناممکن ہے، ایران میں پچھلے 1.5 سال پہلے ایک میچ، فٹ بال کا ایک میچ ہو رہا تھا، اور اس میں ٹوٹل زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 ہزار افراد تھے، اور اسی طرح اس میں پھر وہ رش کے وجہ سے اور اس طرح حالات بن کے تو وہاں 700 آدمی مرے ہیں 15,000 کے مجموعے میں یا 20,000 کے مجموعے میں، اور یہ 30 لاکھ کا مجموعہ ہے۔ 30 لاکھ کے مجموعے میں اس طرح اگر حادثہ پیش آتے ہیں، وہ براہ راست کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے، اور ان کے جو خدمات ہیں 2 لاکھ افراد نے، جس میں فوجی اور جس میں پولیس، جس میں شہری دفاع اور مختلف محکموں سے، محکمہ صحت سے تعلق رکھنے والے افراد نے حجاج کی خدمت میں حصہ لیا ہے۔ اور صرف ایمبولنس کا اگر یہ بتایا جائے، 555 ایمبولنس صرف ان کی خدمت کے لیے حاضر خدمت، اور 18 ہیلی کاپٹر انہوں نے اس کے لیے مختص کیے تھے، اور 25 ہاسپٹل جس میں 5,000 بیڈ ہسپتالوں کے لیے 5,000 افراد کے لیے انہوں نے بندوبست کیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ اتنا عظیم خدمات، میں کہتا ہوں سعودی عرب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ شرف دیا ہے، اللہ نے آل سعود کو یہ سعادت دی ہے کہ اللہ نے اپنی گھر کے چوکیدار اور اپنی گھر کے محافظ اور اپنی گھر کے خادم ان کو بنایا ہے، اور ان کا نام تھا پہلے جلالت الملک کے نام سے ان کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا،
اور شاہ فہد بن عبدالعزیز نے اپنے اس نام کو تبدیل کر کے اس نے کہا خادم الحرمین شریفین، میں خادم ہوں، میں جلالت الملک نہیں ہوں، جلالت الملک اللہ ہے۔ اس نے اپنے نام کو تبدیل کر کے اور خادم الحرمین شریفین اپنے نام رکھا ہے، اور اس پہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہم بھی تمام اہل اسلام اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کو اللہ نے توفیق دی ہے، اور ان کو اللہ نے اس طرح مقام دی، سعادت دیا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں ابھی اگر شیخ عبد الرحمن سدیس صاحب کو دیکھا جائے، سبحان اللہ، اللہ نے کتنا مقام دیا ہے، کتنا عظیم سعادت دیا ہے، اور میں کہتا ہوں ہمارے بادشاہوں سے وہ اس کا مقام بلند ہے، بے شک، جو امام کعبہ ہے اور جو خادم حرمین شریفین کے پہلے حج یعنی صرف بیت اللہ شریف کے اس میں 5 لاکھ افراد کی گنجائش تھی، پھر اس کے بعد تقریباً 3 لاکھ کا اضافہ اس میں شاہ فہد بن عبدالعزیز کا جو توسعہ ہے اس میں ہوا ہے۔ اب بھی 25 لاکھ افراد بیک وقت حرم شریف کے حدود میں وہ بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا بڑا منصوبہ دنیا میں کہیں بھی اتنا بڑا منصوبہ نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں وہ کس چیز پہ ناراض ہے، ان کا ناراضگی کوئی اور ہے، جو اعتراضات کرنے والے ہیں اور ایسا موقع دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کو کوئی حادثہ پیش آئے، اور وہ کرین کا جو مسئلہ ہوا ہے، وہ اتنا 150 سپیڈ سے ہوا چل رہی تھی، اتنا تیز ہوا کے دوران، اور کام بھی بند تھا، اور یہ کسی کو توقع نہیں تھی کہ اتنا بڑا جو کرین ہے جو پوری دنیا میں ورلڈ میں 5 نمبر پہ، یعنی صرف 5 اس طرح کے کرین دنیا میں موجود ہے، اور خلیج میں صرف 3 موجود ہے، اور سعودی عرب میں سب سے بڑا کرین یہی تھا۔ اور پہلے اخبارات میں مطالبہ کیا جاتا تھا کہ اس طرح کے بڑے کرینوں کو لایا جائے تاکہ کام جلدی سے مکمل ہو سکے، مگر یہ حادثہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اتنا زبردست اور تیز ہوا چلتی ہے، وہاں میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہے، ایک بندہ ہے جو وہاں حرم شریف کے ساحات میں جو باہر سے اس میں بیٹھا ہوا ہے، ہوا اس کو کھینچ کے لے جاتے ہیں، بیٹھا ہوا، پھر 3-4 پولیس والے آ کے اس کو پکڑ لیا، یعنی صحن میں بیٹھا ہوا اس طرح وہ ہوا کے تیزی سے اسی بندے کو ایسا لے جا رہے تھے۔ تو اتنا تیز ہوائیں چل رہے تھے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو کسی کا اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ ہم تو یقیناً سعودی عرب کی ان خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں دنیا میں کوئی حکومت اس سے بہتر حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ بیچ میں آپ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا، اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے تو جو بات کی، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جو لوگ اس حادثے میں موت کی آغوش میں چلے گئے وہ بڑے سعادت مند لوگ ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ ان کی جو یعنی سعادتوں کو دیکھ کر ہر مسلمان کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی شہادت کی موت اگر اس کو ملے تو یقیناً اس کو قبول کرے گا۔ بیچ میں آپ نے ایک بات کی کہ شاید اعتراض کرنے والوں کی وجہ کوئی اور ہے، تو اس میں ایک سابقہ ایرانی سفیر ہیں، انہوں نے ایک چیز جو منظر عام پر لائی ہے وہ یہ کہ یمن کے قضیے کی وجہ سے ایران نے پلاننگ کی ہوئی تھی، اس حوالے سے کوئی حقائق بھی ہیں؟ یا یمن کے حوثیوں میں سے جو ان کا ایک اہم شخصیت ہے، ابھی اگر پہلے مجھے پتہ ہوتا میں اس کے نام بھی آپ کو بتا دیتا، اس نے اس حادثے سے یعنی حج سے 1 مہینہ پہلے ایک بیان ریکارڈ کیا ہے کہ اس حج میں ہم اپنے بدلہ لیں گے اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہوں گے۔ یہ باقاعدہ اس طرح وضاحت اخبارات میں بھی اور میڈیا کے سامنے بھی اس نے کیا ہے، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تو اس انتظار میں ہے، یقیناً ان کو ناکامی ہوئی وہاں یمن میں، وہ چاہتے تھے کہ سعودی عرب کو ہر طرف سے جو ہے وہ گہرے میں لایا جائے، ایک طرف یمن ہے، دوسری طرف عراق کے حدود میں، اور تیسری طرف جو ہے وہ شام اور ان علاقوں میں حالات خراب کر کے، اور وہاں کوئی ایسا ان کا کوشش ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ حرمین شریفین پہ بھی قبضہ کرے، مگر یہ تو اللہ نے اس کی حفاظت کی ضمانت لی ہے، جس طرح ابابیل سے اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کیا ہے۔ اب جو ہے ہمارے جو سعودی عرب کے افواج ہیں، ہمارے تو یہ خواہش ہے کہ ہمارے پاکستانی افواج میں اس طرح اس بہترین اور بابرکت اور سعادت والے کام میں حصہ لے کے حرمین شریفین کے دفاع کے لیے وہ بھی کھڑے ہو۔
اور ہر مسلمان کا دل چاہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اگر ابھی یہ اعلان ہو جائے کہ ہاں پاکستان سے اور باقی دنیا سے کوئی نوجوان اگر آنا چاہتے ہیں حرمین شریفین کے دفاع کے لیے تو لاکھوں لوگ تیار ہیں. بے شک جی، اور یہ یقیناً ایک عظیم سعادت ہے. تو یہ اصل میں ان کا یہ کوشش ہے کہ سعودی عرب کو بدنام کیا جائے، اور بلکہ وہ بدنام ہو گئے. میں کہتا ہوں اس بات سے یقیناً ان کی عداوت واضح نظر آ رہی ہے کہ غیر مسلموں کے پاس جا کر اور اپنی کعبۃ اللہ جو ہے غیر مسلموں کے حوالہ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے لیے کمیٹی بنانا چاہتے ہیں. یہ تو مسجد اقصیٰ جس طرح یہودیوں کے ہاتھ میں ہے وہ اس طرح چاہتے ہیں، اس سے تو کوئی اور نتیجہ نہیں نکلتے ہیں. بالکل. مگر پھر بھی اگر غور سے دیکھا جائے، کیا ایران کے اندر جو مشہد میں امام رضا کا مزار ہے اس کی انتظامیہ میں کسی اور کو وہ شرکت دیں گے؟ کسی کو شریک کریں گے؟ قم میں جو ان کے مزارات ہیں، یا وہاں امام خمینی کا جو انہوں نے قبر بنایا ہے ادھر تہران میں، اس پر بھی حرم لکھا ہوا ہے. ہاں، جس طرح وہ حرم میں امام رضا کو بھی حرم کہتے ہیں، نعوذ باللہ. حالانکہ حرمین تو صرف ہی دو ہے، حرم مکی ہے، حرم مدنی ہے، جس کو ابراہیمی حرم کہتے ہیں اور اس کو محمدی حرم کہتے ہیں. حرمین شریفین ہے، اس کے علاوہ حرم تو نہیں ہے. مگر یہ عام ہے، ہم خود وہاں گئے ہیں، ایران بھی گئے ہیں. ایران میں کسی بھی ٹیکسی والے کو بتا دے کہ مجھے حرم پہنچا دے، وہ سیدھا آپ کو وہاں امام رضا کے زیارت میں پہنچاتے. اس کو حرم کہتے ہیں، نعوذ باللہ. تو میں کہتا ہوں وہ جو مصنوعی حرم ہے اس حرم کی انتظامیہ میں کسی کو شریک کرتے ہیں. بلکہ میں یہ بات بتا دوں، وہاں امام رضا کے زیارت کے قریب ایک سنی مسجد تھی، اس مسجد کو انہوں نے وہاں سے ہٹایا، اور وہ بھی ایرانی سنی اس میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے. یہ تو نہیں کہ بیرونی دنیا سے تو لوگ نہیں جاتے تھے. اور حرمین شریفین کی جس طرح خدمت کی جا رہی ہے، اور اس میں پورے عالم اسلام کے لوگ اتنا خوشی سے اور اتنا خرچ کر کے اور وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے ہم یہ برداشت کریں گے یا کوئی اور مسلمان یہ برداشت کریں گے کہ اس کے انتظامیہ بھی عام انتظامیہ اس میں ہمارے پاکستانی بھی ہو، اور اس میں یا اس طرح کے مزارات والے لوگ بھی ہو کہ زمزم کے پانی کو بیچتے ہوں گے، ہاں جس طرح ابھی کچھ علاقوں میں ہے، یا اس کے جو ہے ٹکٹ لگایا جاتا ہے کہ ہاں یہ کسی نے حجر اسود چومنا ہو تو اس کا ٹکٹ اتنا ہے، اور جو ہے زمزم کے ٹکٹ اتنا ہے، مسجد نبوی کا ٹکٹ اتنا ہے، روضہ رسول پہ اگر جانا ہے تو اتنا ٹکٹ ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اللہ نے اس کو جو احترام، جو عزت، جو وقار دیا ہے، اس میں الحمدللہ ہم باقی جو ادیان ہیں ان کے سامنے بھی ہم فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا کعبۃ اللہ نصیب فرمایا ہے، اور تمام امت مسلمہ ایک امام کے پیچھے وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. اور اسی طرح مسجد نبوی اتنا عالیشان بنا ہے، اور یہ ان کے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی علامت ہے، جو کروڑوں نہیں اربوں ڈالر اس پہ خرچ کر کے. اور دنیا میں کئی بھی اتنی بڑی مسجد اور اتنا خوبصورت مسجد نہیں ہے جس طرح آل سعود نے بنایا ہے. اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ رب العالمین آگے اور بھی ان کے مدد فرمائے، اور اللہ رب العالمین اور بھی توفیق دے کہ وہ حرمین کے اور بھی بہتر انتظامات اور خدمت کر سکے. اچھا، آپ نے بات کی کہ آپ کا خود بھی جانا ہوا، اور ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ وہ اپنے مزارات کو حرم کا نام دیتے ہیں. ایک اور بات سننے میں آتی ہے کہ یعنی وہاں کوئی ایسا مزار بھی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا ہے، اور اس پر بھی انہوں نے بڑے القابات لگائے ہوئے ہیں. تو وہ میں نے خود نہیں دیکھا ہے. اچھا جی. اور وہاں بھی ابھی پچھلے دنوں ایک بتا رہے تھے کہ اسی طرح وہاں وہ جاتے ہیں اور بڑے قدر و احترام کے کرتے ہیں اس کے. اور سبحان اللہ، میں تو کہتا ہوں ابھی دیکھیں ہم تمام صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں، بے شک بے شک. اور میرا خیال ہے اگر دنیا میں پوری ورلڈ میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے وہ اس لیے کہ تمام ادیان والے، تمام انبیاء کرام کی عزت اور احترام کریں. بے شک. اور ابھی جیسا ہمارے دین اسلام ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ منصفانہ دین جو ہے اور عادلانہ دین جو ہے وہ اسلام ہے. ہم تمام انبیاء کے قدر و احترام کرتے ہیں. اس میں موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے،
اور اس میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور تمام انبیاء کے ہم ان کو ہم قدر اور بڑے مقام دیتے ہیں اور اسی طرح ان کے احترام کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو لوگ اس دنیا میں امن چاہتے ہیں، باقی مذاہب والے جس میں یہودی ہیں، نصرانی ہیں اور دوسرے تیسرے ہیں، مجوسی ہیں، وہ بھی تمام انبیاء کے احترام کریں۔ بے شک بے شک۔ تو اس لیے دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتی ہے یا قائم نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرتے ہیں صلی اللہ، اور ہمارے مسلمانوں کے جذبات کو چیلنج کرتے ہیں اور ان کو جذبات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح ہم تمام صحابہ کرام اور تمام آل بیت، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ تمام صحابہ کرام کے ہم قدر اور منزلت کے نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے احترام کرتے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ہر ایک کے ساتھ کہتے ہیں۔ تو ان کو بھی چاہیے، اگر وہ دنیا میں امن اور انصاف، ہم تو کہتے ہیں یقیناً اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے تمام صحابہ کرام کے بارے میں یہی ہے کہ وہ اہل جنت ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ جب اللہ ان سے راضی ہے تو ہم کیوں ناراض ہیں؟ تو میں کہتا ہوں تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ تمام صحابہ کرام کی عزت و احترام کرے، جیسے ہم حضرت علی کے کرتے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اسی طرح احترام کرے، سبحان اللہ۔ اور جس طرح ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے ہیں اسی طرح وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرے، اور عثمان بن عفان کے احترام کرے، تمام صحابہ کرام کے احترام کرے اور ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرے، تو یقیناً تمام امت میں اور تمام اہل اسلام میں اور تمام اقوام میں اور مسالک میں اتحاد و اتفاق ممکن ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ کیا وجوہات ہے کہ دنیا میں اس طرح انتشار اور اختلاف ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے احترام نہیں کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے باقی ادیان کے بارے میں بتایا کہ وہ تمام انبیاء کے احترام کرے جس طرح کہ ہم کرتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ جو ہے وہ تمام صحابہ کرام کے احترام کریں جس طرح ہم کرتے ہیں، تو یقیناً پھر فضا محبت اور اخوت کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ تو یہ دنیا میں ایک بہترین فارمولہ ہم پیش کر سکتے ہیں امن و امان کے قیام کے لیے اور محبت کی فضا بنانے کے لیے۔ اور ابھی تو یہاں تک بھی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، اور کتاب سنت رسول میں کیا ہے؟ بخاری شریف میں، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور ان کے نزدیک کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے ان کتابوں کا، کوئی نہیں ہے بالکل۔ اور قرآن مجید کہ اصل تفسیر وہی ہے جو صحابہ کرام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تفسیر کیا ہے اور صحابہ کرام نے جس طرح ہم تک پہنچا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں، بے شک۔ صحابہ کرام نے جس انداز سے ہم تک دین پہنچایا ہے یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ جس طرح اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست دفاع کیا ہے اور تیر آتے ہوئے اس نے اپنی جان سامنے کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی حفاظت بھی کیا ہے، بے شک بے شک، اور اس کے اعمال کی حفاظت بھی کیا ہے۔ بے شک۔ اور تمام ادیان میں کسی نبی کے اس طرح تمام اعمال، افعال، اقوال ریکارڈ میں موجود نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریکارڈ، یہ سارے ریکارڈ میں موجود ہے اور احادیث ثابت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے محدثین کا ایک بہترین مجموعہ جو اولیاء اللہ تھے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مسخر کیا ہے، اور اس کی حفاظت ابھی تک بھی ہوا ہے۔ اور ہم یہ واضح الفاظ سے کہتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، صحیح بخاری، ہم اس طرح اس پہ یقین رکھتے ہیں جس طرح قرآن مجید کے آیات کو مانتے ہیں اسی طرح بخاری شریف کو ہم مانتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح صحیح ترین کتاب ہے۔ اس طرح یہ اس لیے کہ تمام امتی اسلامیہ اس کا اجماع ہے اس پر، اور یہ سارے امتی اسلامیہ کا اجماع باطل پر نہیں ہو سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ بے شک ناظرین، امن کا فارمولہ بہت ہی پیارا فارمولہ کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی جائے اور تمام صحابہ اکرام کا احترام کیا جائے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ہماری گفتگو جاری ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
وصال اردو